السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، معلم کائنات، محسن انسانیت، سرور کون و مکان، شہنشاہ زمین و زمان، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا موضوع عقائد اہل سنت ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور ایک کے سوا جتنے فرقے ہیں وہ سب جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ جنتی فرقہ کون ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی فرقہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آج روئے زمین پر فرقے بہت ہیں اور سب اپنے جنتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے تمام فرقوں کے درمیان جو فرقہ جنتی ہے وہ اہل سنت و جماعت کا فرقہ ہے، سبحان اللہ، جس کی پہچان آج کے زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت سے، سبحان اللہ۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے جگمگا رہے ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہو جائیں گے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، یوم تبیض وجوہ اہل السنہ وتسود وجوہ اہل البدع والضلالہ۔ مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے چمک رہے ہوں گے، سبحان اللہ، اور بدعتیوں اور گمراہوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ اہل سنت کا جگمگاتا ہوا چہرہ ان کے حق پرست اور جنتی فرقہ ہونے کی شہادت دے گا، اور گمراہوں اور باطل فرقوں کا کالا چہرہ ان کے باطل پرست ہونے کا ثبوت فراہم کرے گا۔ اہل سنت و جماعت ہی یہی وہ فرقہ ہے جو رسول اور صحابہ کے عقیدے پر قائم ہے، اور حدیث کی روح سے وہی فرقہ جنتی ہوگا جو رسول اور صحابہ کے طریقے پر گامزن ہوگا۔ آپ ایک ایک عقیدے کو جانچ لیجئے، جو عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے یہی وہ عقیدہ ہے جس کی تعلیم ہمیں نبی نے دی ہے اور جس پر صحابہ کرام چلے۔ سبحان اللہ۔ دو چند عقیدے آپ سنیے۔ پہلا عقیدہ مثال کے طور پر ہمارا یہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، مگر وہابیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ ہمارا جو عقیدہ ہے اسی کی تعلیم ہمیں سرکار نے دی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق
بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، اس لیے اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی عقیدہ صحابہ کا بھی تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت فرمائی تھی، میرے انتقال کے بعد میرا جنازہ حجرہ عائشہ کے پاس رکھ دیا جائے اور سرکار کی بارگاہ میں اجازت طلب کی جائے، اگر اجازت مل جائے تو سرکار کے پہلو میں مجھے دفن کر دیا جائے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ جب آپ کا وصال ہو گیا، تجہیز و تکفین کے بعد آپ کے جنازے مبارک کو حجرہ عائشہ کے سامنے رکھا گیا اور عرض کیا گیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، ھذا ابو بکر بالباب یستاذن، حضور یہ ابو بکر ہیں، آپ کی چوکھٹ پہ حاضر ہیں اور پہلو میں دفن ہونے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ روایت بتا رہی ہے کہ قبر انور سے آواز آئی، ادخلوا الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے پہلو میں دفن کر دو، یار کو یار کی آغوش میں ڈال دو۔ صدیق اکبر کا یہ وصیت کرنا اس بات کا ثبوت فراہم کر رہا ہے ان کا بھی یہی عقیدہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اور ان کی وصیت پر صحابہ کا عمل کرنا یہ بھی اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس کی ترجمانی کرتے ہوئے امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم آدم سے چھپ جانے والا۔ دوسرے نمبر پر ہمارا عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرے ذرے اور قطرے قطرے کا علم عطا فرمایا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی، ابتدائے آفرینت سے لے کر قیامت تک ایک ایک ذرے کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ یہی عقیدہ صحابہ کرام کا بھی تھا۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے غلوں کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ جب آپ کا وقت ہوا، کوئی آنے والا آیا اور وہ غلوں کو بھرنے لگا، حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا، مگر اس نے اپنے فقر و فاقہ اور بال بچوں کا حوالہ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کو رحم آ گیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اب میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ جب صبح کے وقت حضرت ابو ہریرہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما فعل اسیر البارحہ، اے ابو ہریرہ رات تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ سرکار کو ابو ہریرہ نے ابھی بتایا نہیں تھا، سرکار نے خود ہی ارشاد فرمایا۔ مطلب یہ ہوا کہ رات کی تنہائی میں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، سرکار نے اس کی صورت خبر دی۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسے کیا کہ حضور، اس نے کہا ہے کہ اب آئندہ میں نہیں آؤں گا، بال بچوں کا حوالہ دیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ سرکار نے فرمایا وہ پھر آئے گا، انہو قد کذب وسیعود، اس نے جھوٹ کہا ہے اور عنقریب پھر تمہارے پاس آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں، فعرفت انہو سیعود لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے صحابی کا عقیدہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، مجھے یقین ہو گیا کہ وہ چور پھر آئے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا ہے، وہ جہن جس کی ہر بات وحی خدا، محمد پہ لاکھوں سلام۔ یہ صحابی کا عقیدہ تھا کہ اگر سرکار نے فرما دیا ہے وہ پھر آئے گا تو وہ چور یقیناً آ کر کے رہے گا، کیونکہ سرکار غیب کی باتوں کو جانتے ہیں۔ چنانچہ دوسری رات ہوئی اور پھر آنے والا آیا اور غلوں سے بھرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑا
اور پھر اس نے بال بچوں کی دعائی دی، ابو ہریرہ کو رحم آ گیا، چھوڑ دیا۔ جب صبح سرکار کی بارگاہ میں حضور کے سرکار نے پھر فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ رات تمہاری قیدی کا کیا ہوا؟ ابو ہریرہ نے معاملہ بیان کر دیا اور کہا کہ آئندہ نہیں آئے گا۔ سرکار نے فرمایا انہ قد کذب وسیعود، پھر اس نے جھوٹ کہا ہے اور پھر تمہارے پاس آئے۔ تیسری رات بھی وہ آنے والا آیا، حضرت ابو ہریرہ نے اب اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا، مگر اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک آیت بتا دیتا ہوں، جب تم اس آیت کو پڑھ کر کے سو جاؤ گے تو رات بھر شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کے لیے مقرر ہے۔ قرآن کو اس نے بتایا کہ آیت الکرسی پڑھ لینا۔ حضرت ابو ہریرہ کو ایک انعام مل گیا، انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح سرکار کی بارگاہ میں حضور سرکار نے پھر وہی بات فرمائی ما فعل اسیرک البارحہ، پھر حضرت ابو ہریرہ نے یہ بیان کیا کہ اس نے مجھے ان کلمات کو سکھایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ قد صدق وهو کذوب، وہ آنے والا انتہائی جھوٹا ہے مگر جو اس نے بات کہی وہ سچی بات کہی۔ اور اے ابو ہریرہ، کیا تم جانتے ہو کہ وہ 3 راتوں سے تمہارے پاس آنے والا کون تھا؟ سنو، شیطان کا شیطان جو 3 راتوں سے تمہارے پاس آ رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کی خلوت میں رات کی تنہائی اور سناٹے میں کون آ رہا ہے؟ مدینہ کے مصطفیٰ اسے جانتے ہیں۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرے ذرے اور قطرے قطرے کا علم عطا فرمایا ہے۔ اسی عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کر دے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے، یعنی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرف پوری دنیا کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ بے بنیاد نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا، اللہ نے میرے لیے تمام پردوں کو اٹھا دیا ہے۔ فانا انظر الیہا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى كَفِّ هَٰذِهِ، تو میں دنیا اور جو کچھ دنیا میں قیامت تک ہونے والا ہے اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی۔ سبحان اللہ، جنگ بدر ختم ہو گئی مگر کافروں کو جو ناکامی ہوئی اس کا تذکرہ وہ جگہ جگہ کر رہے تھے۔ چنانچہ حدیم کعبہ کے اندر عمیر اور صفوان نے اس کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے تھے اور اس وقت وہ دونوں کافر تھے، اور عمیر نے یہ کہا کہ اگر میرے بال بچوں کا مسئلہ نہ ہوتا اور میرے اوپر قرض نہ ہوتا تو میں مدینہ پہنچ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا، معاذ اللہ۔ صفوان نے کہا کہ تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، میں تمہارے قرض کو ادا کروں گا اور میں تمہارے بال بچوں کی کفالت کروں گا، تم جاؤ اپنا ارادہ پورا کرو۔ چنانچہ عمیر نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار لیا اور سیدھا مدینہ منورہ پہنچا، مسجد نبوی کے پاس پہنچا۔ مسجد نبوی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ عمیر کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ سرکار نے پوچھا عمیر تم کس کام کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا بیٹا بدر کے قیدیوں میں شامل ہے، میں اسے چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ مگر وہ نبی جن کی نگاہ سے کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں، آپ نے ارشاد فرمایا پھر یہ تلوار لانے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ اس نے بار بار یہی کہا کہ میں صرف اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں، مگر جب اس نے کسی طرح اقرار نہ کیا تو اس وقت غیب کی خبر دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، تم اس ارادے کی تکمیل کے لیے آئے ہو جو تمہارے اور صفوان کے درمیان حدیم کعبہ میں بیٹھ کر بنایا گیا ہے، تم اس منصوبے کو پورا کرنے کے لیے آئے ہو۔ اور عمیر کی نگاہوں کے سامنے سے حجابات اڑ
बात तो मक्का में हुई थी, ये मदीने वाले को कैसे मालूम है? अब उसके सामने से पर्दे उठने शुरू हो गए, उसे यकीन होने लगा यकीनन ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं। और दूसरे ही लम्हे हक के सामने उसका सर झुक गया और बेसाख और पुकार उठा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये है हमारा अकीदा जो रिवायतों से साबित है और जिस रिवायत को खुद सहाबा किराम बयान करवा रहे हैं। इसी अकीदे की तर्जुमानी करते हुए इमाम अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, जिन्हें बंदा है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं, वो जो तुझ पे आया नहीं। दो शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तार कायनात और मौलाए कुल बनाकर मबूस फरमाया है। यही हमारा अकीदा है। कायनात का जर्रा जर्रा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे इख्तियार और ज़ेरे तसव्वुफ। क्या आप नहीं देखते खड़े होकर रूए जमीन पर इशारा फरमाते आसमान का सैयारा अपने कलेजे को शक कर देता है, नबों को जुम्बिश देते हैं, डूबा हुआ सूरज वापस आता है, दरख्तों को आवाज देते हैं, फरमा बरदार खादिम की तरह कदमों में हाजिर हो जाते हैं, हुक्म दे देते हैं, वापस चले जाते हैं, खजूर की शाख किसी को थमा देते हैं, तलवार की रूप का रूप धार लिया करती है, गहवारे में इधर इधर उनकी उंगली उठती है, चांद उधर उधर झुकता जाता है। ये सब आपके मुख्तारे कायनात होने का सबूत नहीं है तो क्या है? यही सहाबा किराम का अकीदा था कि सरकार जिसे जो चाहे अता फरमाए, वो जिसे चाहे दुनिया दे, जिसे चाहे आखिरत दे, जिसे चाहे जन्नत अता। इसीलिए ताजुशरिया ने फरमाया जहां पानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दें, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मीन को आसमां कर दें, सूरज को तारा कर दें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका ये थी कि जब कोई सवाल करता, अगर आपको देना होता तो आप अता फरमाते, और अगर देना मंजूर न होता तो आप खामोशी इख्तियार फरमाते। कभी भी आपकी जबान पर ला नहीं जारी होता, ला के माने नहीं, वाह क्या जूलो कर्म है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मानने वाला। सरकार कभी ला नहीं फरमाते। एक आराबी हाजिर हुआ और उसने सरकार से सवाल किया, मगर देना मंजूर न था तो सरकार ने सुकूत इख्तियार फरमाया, खामोश है। उस आराबी ने दोबारा सवाल किया, सरकार खामोश है। उस आराबी ने सहबारा सवाल किया, उस वक्त सरकार ने झिड़कने के अंदाज में इरशाद फरमाया, सलमा शेत या आराबी, ऐ आराबी जो चाहो मांगो। इतनी बड़ी बात कौन कह सकता है? जो चाहो मांग लो। ये माँ का लफ्ज बिल्कुल आम है। दुनिया की नेमत चाहो तो मांगो, आखिरत की नेमत चाहो तो मांगो, क्या चाहते हो तुम मांग लो। सरकार का ये फरमाना इस बात का सबूत है कि पूरी कायनात उनके ज़ेरे तसर्रुफ है। आप जिसे जब जो चाहे अता फरमा दें। आराबी से फरमाया कि जो चाहो मांगो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो इस रिवायत को बयान करने वाले हैं, वो इरशाद फरमाते हैं, फगबितना हो, हमें उस आराबी पर रश्क आया, काश उसकी जगह हम होते। वकुल्ना, और हमने कहा, अलान यसअलुल जन्नत, अब तो जन्नत ही मांगेगा। मतलब क्या हुआ? सहाबा का भी यही अकीदा था कि अगर सरकार से कोई जन्नत भी मांगेगा तो सरकार उसे जन्नत के दाव। मगर उस आराबी ने सवाल क्या किया, अस्अलु का राहिलतन, हुजूर मैं एक सवारी का ऊंट आपसे चाहता हूं। सरकार ने फरमाया तुम्हें आता हुआ। अस्अलु का ज़ादन,
حضور میں آپ سے زیادہ سفر مانگ رہا ہوں، سفر کا توشہ مانگ رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تمہیں عطا ہوا۔ بس یہی اتنا حوصلہ تھا عربی کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ جو موجود تھے وہ حیران ہو گئے کہ جب سرکار نے فرمایا تھا کہ جو چاہو مانگ لو، پھر اتنی معمولی چیز کا اس نے سوال کیوں کیا؟ صحابہ حیران تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس اعرابی کی طلب میں اور بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت کی طلب میں بہت فرق ہے۔ اب بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت کا سرکار نے تذکرہ فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار کرنے کا حکم ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کنارے دریا تک پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے منہ کو موڑ دیا، چنانچہ وہ جانور واپس آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم ہوا، اے موسیٰ تم قبر یوسف کے پاس ہو، ان کا جسد مبارک ساتھ میں لے کر کے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر یوسف کا پتہ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی جو بوڑھی عورت ہوگی وہی بتا سکتی ہے۔ چنانچہ اس عورت کو حاضر کیا گیا۔ تو بتا، اس عورت نے کہا مجھے علم تو ہے مگر میں بتاؤں گی نہیں، حتیٰ توت یعنی ما اسألک، یہاں تک کہ آپ مجھے عطا فرمائے ہو جو میں آپ سے مانگوں۔ مطلب یہ ہوا کہ اس بوڑھی خاتون کا بھی عقیدہ تھا کہ موسیٰ پیغمبر ہیں، ہم ان سے جو چاہے اور جو چاہے عطا فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذالک لک، تمہیں اختیار ہے، جو چاہو مانگو۔ اس بوڑھی عورت نے کہا اسألک ان اکون معک فی الدرجۃ التی تکون فیہا فی الجنۃ، میں آپ سے یہ چاہتی ہوں کہ جنت کے جس درجے میں آپ رہیں گے اسی میں بھی رہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سلی جنہ، اے بوڑھی عورت تم جنت مانگ لو، جنت مانگ لو۔ مطلب یہ تھا کہ اپنے حوصلے سے زیادہ کیوں مانگ رہی ہو، اپنی لیاقت سے زیادہ کیوں مانگ رہی ہو؟ تمہیں مانگنا ہے تو جنت مانگو، جنت میں جس درجے میں رہوں گا اسے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر وہ بوڑھی عورت اصرار کرتی رہی، مجھے آپ کی رفاقت چاہیے، جنت میں وہی درجہ چاہیے جس میں آپ رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو وہی جواب دیتے ہیں فَجْعَلَ يُرَاقُهَا، روایت کے کلمات ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام یہی رد و بدل کرتے رہے اور مانگتی رہے اور آپ کہتے تم جنت مانگ لو۔ فَأَوَّى اللَّهُ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ آتِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ وہ بوڑھی عورت جو مانگ رہی ہے وہی اس کو عطا کر۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بوڑھی خاتون کو جنت میں اپنی رفاقت عطا فرمائی۔ مطلب یہ ہوا اگر موسیٰ علیہ السلام ایک بوڑھی خاتون کو جنت دے سکتے ہیں تو جو امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، جن کے اشارے پر پوری کائنات گردش کر رہی ہے اور جن کے صدقے میں پوری کائنات کو پیدا کیا گیا ہے، جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نائب اکبر اور خلیفہ اعظم ہیں، اگر ان کے بارے میں مختار کل ہونے کا عقیدہ رکھا جائے تو کیا ہے؟ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضوں میں۔ اب یہ ثابت ہو گیا جو عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے، یہ وہی عقیدہ ہے جس کی تعلیم سرکار نے دی ہے اور جس راستے پر صحابہ کرام گامزن ہیں۔ اس لیے اہل سنت و جماعت جس کی پہچان آج کے زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت سے کی جاتی ہے، یہی مسلک حق ہے اور اسی پر آپ قائم رہیے، یہی جنتی فرقہ ہے، اسی کے ساتھ چلیے گا تبھی جنت کی بہاریں آپ کا استقبال کریں گی۔ وقت ہو چکا ہے، میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ پروردگار عالم ہمیں زندگی کی آخری سانس تک مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھے اور اسی مسلک پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کا سوال ہے، تشہد میں شہادت کی انگلی اٹھانے کے بعد
बंधी हुई मुट्ठी को वैसे ही रहने दिया जाए या फिर उंगलियों को खोल दिया जाए? उन्हें खोल देने का हुक्म है, यही सुन्नत से साबित है। वक्त कम है, वरना तफसील के साथ आप लोगों को जवाब दिया जाता है। जी। और एक सवाल है, बहुत सारे लोग पाजामा और आस्तीन चढ़ाकर नमाज पढ़ते हैं, उसका क्या हुक्म है? पाजामे को मोड़ कर नमाज पढ़ना ये कफ़े सौब कहलाता है, जो मकरूह तहरीमी है। चाहे ऊपर से मोड़ें चाहे नीचे से मोड़ें, मकरूह तहरीमी के साथ जो नमाज अदा की जाएगी उस नमाज को दोहराना वाजिब होगा। इसलिए अगर किसी का पाजामा बड़ा हो जाए तो उसे पूरा खोल ले, अगरचे उसका टखना छुप जाए, मगर उसे मोड़े नहीं, क्योंकि टखना अगर छुप भी गया तो ये कराहत तंजीह होगी जब तकब्बुर की नीयत ना हो तो। लेकिन उसे मोड़ना हर हाल में मकरूह तहरीमी है, इसकी उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और आस्तीन मोड़ने की जहां तक बात है, अगर आधी कलाई से ज्यादा आपने आस्तीन मोड़ दी है तो अब नमाज मकरूह तहरीमी होगी, जिसको दोहराना वाजिब होगा। उससे कम अगर आस्तीन मोड़ी गई है तो फिर नमाज बेला कराहत हो जाएगी। सवाल है, खड़े होकर खाना पीना कैसा? ये सब मसनून तरीके के मुताबिक नहीं है और ये मुसलमानों की तहजीब नहीं है, इसलिए हमको खड़े होकर खाने पीने से बात रहना इंतहाई ज़रूरी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का वो अमल जो हमारे लिए हर हाल में मशाल राह और नमूने अमल है और जो इस्लामी तहजीब है, उसी को हमें इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन।